فرما کر جناب مولانا سید شمس الحسن صاحب قبلہ تابہ سرا کی روح کو ایصال سبق۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سیدنا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما۔ صلوات۔ مشہور و معروف حدیث پیغمبر جس کو سرنامہ کلام بنایا، حضور فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کے پدر بزرگوار ان سے بہتر، ان سے برتر، ان سے اعلیٰ، ان سے افضل ہیں۔ حدیث اتنی مشہور و معروف معتبر کہ جس کا کسی بھی حالت میں دشمن انکار نہ کر سکے۔ عظمت اور اعتبار حدیث کا، عظمت و اعتبار حدیث کو اگر دیکھنا ہو تو کہیں اور نہیں، میدان کربلا میں دیکھیے۔ امام حسین علیہ السلام وقت آخر اتمام حجت کے لیے دشمنوں کے درمیان آ کر فرماتے ہیں کہ آج روئے زمین پر میرے علاوہ تمہارے نبی کا کوئی دوسرا نواسہ نہیں۔ آج بھی تمہارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے نانا کو اپنے کانوں سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو وہ کوئی دوستوں کا مجمع نہ تھا، محبت کرنے والوں کا مجمع نہ تھا، عقیدت مندوں کا مجمع نہ تھا، ان کا مجمع تھا جو قتل حسین کے لیے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکالے ہوئے تھے۔ اگر حدیث میں ذرا بھی نقص ہوتا، ضعف ہوتا، تو وہ آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ حسین تم جو کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، تمہارے نانا نے تمہارے اور تمہارے بھائی حسن کے لیے نہیں فرمایا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔
دشمن خاموش رہتا ہے حسین کے کہنے پر، اور اس کے بعد حدیث کا اعتراف اس طرح کرتا ہے کہ حسین یہ فضائل گنوانے کا وقت نہیں ہے، یہ تو میدان جنگ ہے۔ اگر حدیث میں کوئی نقص ہوتا تو مسلمان کہہ سکتے تھے کہ تمہارے نانا نے تمہارے لیے ایسا نہیں فرمایا۔ تو حدیث اتنی معتبر کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ عظمت حسنین کم کرنے کے لیے لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ حضور جنہوں نے فرمایا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ہیں نانا، حسن و حسین ہیں نواسے، اور اتنے پیارے اور چہیتے نواسے کہ اگر روز عید نواسوں نے کہہ دیا ہے کہ نانا سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں، تو رسول تمام عظمت و جلالت و رفعت کے باوجود ناقے کی شکل اختیار کر کے فرماتے ہیں کہ لو یہ تمہاری سواری ہے۔ اور جب اس پر نواسے کہتے ہیں کہ نانا سب کی سواریوں کی تو مہار ہے، ہماری کیسی سواری ہے جس کی کوئی مہار نہیں، تو یہ محبت کا عالم ہے کہ حضور نواسوں کے ہاتھوں میں زلفیں دے کر فرماتے ہیں کہ لو یہ تمہارے ناقے کی مہار ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ عالم یہ تھا کہ اگر نواسوں نے کہا ہے نانا سب کی سواریاں تو بولتی ہیں، ہماری کیسی سواری ہے جو نہیں بولتی، تو حضور زبان پر کلمہ الف جاری فرما کر نواسوں کا دل رکھ لیتے ہیں۔ کہنے والے کا مقصد واضح ہو گیا، اتنی محبت تھی، اتنی چاہت تھی، ہو سکتا ہے ذہنوں میں ایک وسوسہ پیدا کر دیا، ہو سکتا ہے کہ حسن و حسین میں کوئی رفعت نہ ہو، کوئی بزرگی نہ ہو، یہ نانا نے نواسوں کی محبت میں کہہ دیا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ کیا رسول کریم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ مادی رشتے کی بنا پر وہ کسی ایسی ذات کی مدح و ثنا فرمائیں گے جو لائق مدح و ثنا نہ ہو، یا یہاں جو محبت ہوتی ہے وہ مادی رشتے کی بنا پر ہوتی ہے یا محبت الہی کی بنا پر۔ آپ تجزیہ فرمائیں کہ بچوں کے مزاج کو دیکھ کر بزرگوں کے مزاج کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے کہ بچوں کا مزاج محبت کیا ہے، مشہور واقعہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، اور یہاں اس مقام پر تو مجلس سب آپس میں تذکرہ کرنے کے دہرانے کے لیے ہوتی ہے، نہ پڑھنے والے میں اتنا دم ہوتا ہے کہ کوئی خشک یا تفصیلی مضمون لے کے یہاں بیٹھے، اور لوگ بھی اتنے جاگے ہوئے تھکے ہوتے ہیں، بس بہرحال تذکرہ ہی تذکرہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے بچوں کا مزاج کیا ہے، وہ رشتہ داری کی بنا پر محبت کرتے ہیں یا اللہ کی محبت کی بنا پر محبت کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے کہ سرکار رسالت تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے جناب فاطمہ زہرا ہیں، آپ پوچھتے ہیں بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ تم مجھ کو دوست رکھتی ہو، تمہاری نظر میں عزیز ہوں، محترم ہوں، مکرم ہوں۔ شہزادی نے عرض کیا بابا بے شک میں آپ کو دوست رکھتی ہوں، آپ محترم ہیں، مکرم ہیں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ یہ بتاؤ کہ علی کو بھی دوست رکھتی ہو؟ شہزادی نے سر جھکا کر عرض کیا کہ بابا بے شک دوست رکھتی ہوں۔ اور اس کے بعد جب حضور نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ علی کو زیادہ دوست رکھتی ہو یا مجھے، تو شہزادی نے فرمایا کہ بابا انہیں بھی دوست رکھتی ہوں مگر بنسبت ان کے آپ کو زیادہ دوست رکھتی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ یہ بتاؤ کہ تم حسن و حسین کو بھی دوست رکھتی ہو؟ شہزادی نے یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا بابا وہ میرے نور نظر ہیں، میرے لخت جگر ہیں، آپ جانتے ہیں فقر و فاقے کے باوجود کس ناز و نعم سے حسن و حسین کو پالا ہے، وہ میرے راج دلارے ہیں، مجھے بہت زیادہ پیارے ہیں، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ انہیں زیادہ دوست رکھتی ہو یا مجھے؟ پھر شہزادی نے کہا بابا وہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں مگر بنسبت ان کے آپ کو زیادہ دوست رکھتی ہوں۔ سرکار رسالت نے سلسلہ گفتگو کو تمام نہیں کیا بلکہ فرمایا فاطمہ یہ تو کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ تم خدا کو دوست رکھتی ہو، مگر یہ بتاؤ خدا کو زیادہ دوست رکھتی ہو یا مجھے؟ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اب تک جب بھی رسول نے پوچھا
کہ مجھے زیادہ دوست رکھتی ہے اسے، تو فاطمہ نے کہہ دیا بابا آپ کو زیادہ دوست رکھتی ہوں۔ اب بابا نے پوچھا بتاؤ فاطمہ خدا کو زیادہ دوست رکھتی ہو یا مجھے؟ بس ایک مرتبہ بیٹی نے بابا کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا بابا آپ اسی لیے تو زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پیارے ہیں۔ بیٹی کا جواب سنا، لبوں کے بوسے لیے، کہا بیٹی یہی معنی تو ایمان کے ہیں کہ تم نے ہمیں اسی لحاظ سے دوست رکھا جیسے خدا دوست رکھتا ہے۔ تو بندہ پرور بتائیے منزل فاطمہ بلند ہے یا منزل محمد بلند ہے؟ جواب فاطمہ نے بتا دیا کہ ہمارے مدار محبت مادی رشتے نہیں ہوتے، مدار محبت محبت الہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے خدا کسی کو دوست رکھتا ہے ویسے ہم دوست رکھتے ہیں۔ تو بندہ پرور فاطمہ کے یہاں مدار محبت محبت الہی ہو جائے اور رسول کے یہاں مدار محبت مادی رشتے ہو جائے تو منزل فاطمہ بلند ہو جائے گی۔ جب فاطمہ اسی کو دوست رکھتی ہے جسے خدا دوست رکھتا ہے تو رسول خدا بھی بدرجہ اولیٰ اسی کو دوست رکھیں گے جسے خدا دوست رکھتا ہو۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو اب یہ دیکھیے کہ انہیں خدا دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ اگر خدا انہیں دوست رکھتا ہو تو رسول خدا کو بھی دوست رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ جو خدا کا دوست وہ حبیب خدا کا دوست، اور جو حبیب خدا کا دوست وہ ہر امتی کا دوست ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان رسول کی سنت پر عمل کو فخر سمجھتے ہیں، شیدائی سمجھتے ہیں، تو جسے رسول دوست رکھے اسے ہر مسلمان کو دوست رکھنا چاہیے۔ دو واقعے میں آپ کی خدمت میں مختصر سے عرض کرتا ہوں جس سے محبت حسین کا اندازہ ہو جائے۔ یہ وقت بڑا نازک ہے اور آپ حضرات نے دیکھا کہ ذاکرین کی کثرت بھی ہے، اور یہ بھی خود بھی ذاکر سوچتا ہے کہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو، اور جو منتظمہ ہے وہ سر پر سوار رہتی ہے، جی ابھی اور بھی مجلسیں ہونا ہے، یعنی ویسے ٹائم صرف ہوتا رہے ادھر ادھر، لیکن مجلس میں زیادہ ٹائم نہ لے، تو نہ کر سکنا جو ہے وہ وقت کی مجبوری، حالات کا تقاضا ہوتا ہے۔ بہرحال دو مختصر سے واقعے چھوٹے بچوں کے لیے کہ اندازہ ہو جائے کہ حسین کو خدا دوست رکھتا ہے یا نہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں نے بھی شاید کبھی عرض کیا ہو کہ ایک بیوی چکی بھی پیس رہی ہے، گہوارہ بھی ہے پاس، فاطمہ کبھی جھولا جلاتی ہیں چکی پیستے میں۔ ایک مرتبہ نیند آ گئی فاطمہ زہرا کو، سو گئیں، بچے کی آنکھ کھلی، ماں سو رہی تھی، بچے نے رونا شروع کیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ جبرائیل و میکائیل آئے، لوریاں دینے لگے، گہوارہ جنبانی کرنے لگے، مگر حسین کی آنکھ کا آنسو نہ رکا۔ پرانے حضرات نے دیکھا ہے آج تو نہ باپ کو فرصت ہے نہ ماں کو فرصت، مشین کی طرح لوگ لگے ہوئے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں جب مائیں بچوں کو جھولا جھلاتی تھیں، لوریاں دیتی تھیں اور بچے خاموش نہ ہوتے تھے تو ماں جھولا جھلاتے ہوئے، لوریاں دیتے ہوئے اشعار پڑھنے لگتی تھی۔ کتنا پیار ہے خدا کو۔ جب حسین کی آنکھ کا آنسو نہ رکا تو جھولا جھلانے والے ملک نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے۔ ان فی الجنت نہر من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن، جنت میں دودھ کی ایک نہر ہے، کس کے لیے؟ علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے، حسین کے لیے۔ شہزادے نے اپنا تذکرہ سنا، حسین کی آنکھ کا آنسو نہ رکا۔ بڑھ کر دوسرے ملک نے کہا کہ یہ دودھ کی نہر صرف انہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو بھی انہیں سچے دل سے دوست رکھے گا دخل الجنت بغیر محن، وہ بغیر مشقت کے داخل ہو جائے گا جنت میں۔ اپنا تذکرہ سنا تھا، حسین کی آنکھ کا آنسو نہ رکا، چاہنے والوں کے لیے خوشخبری سن لی، روتے ہوئے حسین مسکرانے لگے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ واقعہ تو بہت مختصر ہے لیکن اپنے دامن میں کتنی عظمتیں سمیٹے ہوئے ہے۔
کون آیا لوریاں دینے کے لیے؟ کون آیا گہوارہ جنبانی کے لیے؟ کیا کوئی خطا کار؟ کیا کوئی گناہگار؟ نہیں، معصوم ملک، اور معصوم ملک بھی عام ملک نہیں بلکہ معصوم ملائکہ کے سردار، 4 ملائکہ تمام ملائکہ کے سردار، اور ان سب کے سردار ہیں روح الامین سید الملائکہ جبرائیل امین۔ جی، تو لوریاں دینے کے لیے کون آیا؟ ملائکہ کے سردار۔ اب آپ ایک بات اور دھیان کیجئے کہ حضور سوچئے، جب عام ملک حکم خدا کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ حضرت انسان ہے کچھ بھی کریں، لیکن ملک حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تو جب عام ملک حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا تو جو ملائکہ کے سرداروں کے سردار ہوں وہ بغیر حکم خدا کے تو نہیں آئے، یعنی خدا نے بھیجا۔ اگر خدا کو ان سے محبت نہ ہوتی تو کبھی خدمت حسین کے لیے نہیں بھیجا جاتا، اور آج بھی آپ خدمت حسین کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ خدمت حسین کی عظمت کو دیکھیے۔ حضور کون ملک آیا؟ جو ملائکہ کا سردار، جو ملائکہ ہمیشہ عبادت الہی میں رہتے ہیں، تفصیل میں نہیں جانا، ہر ملک عبادت الہی میں، تو جب ہر ملک عبادت الہی میں ہے، اس کا کام عبادت، تو جو ملائکہ کے سرداروں کے سردار جبرائیل ہو، ان کا کام بدرجہ اولا عبادت، ان کی عبادت تمام ملائکہ سے بڑی ہوئی، انہیں اس معمول کی عبادت سے رو کر خدمت حسین کے لیے بھیجا گیا۔ سوچئے، اگر انسان کو کوئی بلند درجہ دیا جائے، ادنا اعلیٰ درجہ دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر اعلیٰ درجے سے ہٹا کر ادنا کام پر لگا دیا جائے تو اس کا دل تھوڑا ہوتا ہے۔ خدمت حسین جس میں آپ مصروف ہیں، سوچئے اس کے شرف کو کہ وہ جبریل جن کی عبادت تمام ملائکہ سے بڑی ہوئی، خدمت حسین کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اگر خدمت حسین میں کم شرف ہوگا تو ملک کو شکوہ ہو جائے گا، اگر زیادہ شرف ہوگا تو ملک فخر کرے گا۔ ملائکہ نے یہاں ان کی خدمت کے لیے آ کر فخر کرنے کے بعد بتا دیا کہ خدمت حسین میں وہ بلندی ہے جو عام عبادتوں میں نہیں۔ صلوات پڑھیں آپ۔ بس اما نعرہ حیدری بھی ذرا مطلب جو بیان اچھا ہو، جو ذاکر اچھا ہو، تندرست ہو، وہاں نعرہ حیدری ملا سے تو یہ تو آپ نے محبت اہل بیت خدا کی عام حالات میں دیکھی۔ ایک وہ عمل جو خدا کو بہت زیادہ محبوب ہے ہمارے اعمال میں، کہ احب اعمال اللہ کے نزدیک ہے نماز۔ نماز اللہ کے نزدیک ہمارے اعمال میں محبوب۔ اس میں دیکھیے خدا کس طرح محبت کا اظہار کرتا ہے حسین سے۔ نماز کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ نماز اگر قبول ہو گئی تو اور اعمال بھی قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال رد۔ جی، اور نماز ایسا واجب ہے جو کسی وقت میں معاف نہیں، کسی وقت میں چھٹکارا نہیں اس سے۔ جی، اور تو ایسے واجبات ہیں سب سے تعلق ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا، لیکن نماز کا سب سے تعلق، یعنی حج آپ کا اسی وقت واجب ہے جب استطاعت رکھتے ہوں، حالات سازگار ہوں، صحت رکھتے ہوں۔ روزہ اسی وقت واجب ہے کہ جب صحت مند ہوں۔ جی، زکوٰۃ اسی وقت واجب ہے جب مالک نصاب ہو۔ ویسے تو بہت بڑے دولت و ثروت والے، لیکن جب زکوٰۃ کا مسئلہ بچا ہی نہیں، نصاب ہی نہیں۔ جی، تو اور واجبات سب سے متعلق نہیں ہوتے، ہوتے بھی ہیں۔ حج واجب ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ کر لیا زندگی بھر کے لیے چھٹی ہو گئی۔ یہ روزے ایک مرتبہ رکھ لیے رمضان کے، سال بھر کے لیے چھٹی۔ زکوٰۃ ایک مرتبہ دے دی، سال بھر کے لیے چھٹی۔ لیکن نماز یہ نہیں ہے کہ آج پڑھ لی تو چھٹی چھٹی۔ جی، عمر بھر چھٹی کا کیا سوال، سال بھر چھٹی کا سوال نہیں، مہینہ بھر چھٹی کا سوال نہیں، ایک دن پڑھنے کا اس دن چھٹی ہو جائے نہیں، 5 وقت کی نماز واجب ہے۔
تو نماز میں محبت الہی دیکھیے، اللہ کو ہمارے اعمال میں نماز بہت زیادہ محبوب ہے، اور نماز کے بھی درجات ہیں۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی حالت قیام، وہ اللہ کو پسند، قیام سے زیادہ رکوع پسند، اور رکوع سے زیادہ سجدہ پسند۔ یہ میں نے بھی بہرحال شروع کیا، تھوڑا سا آپ ریسٹ کرنے سو لیں، مگر میں بات کہہ جاؤں تاکہ ہمارے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ لوگ نماز کے بارے میں نہیں پڑھتے، یعنی کون ذاکر ہے جو نہیں پڑھتا کہ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹایا؟ جی، مولا علی کے سر پر ضربت لگی ہے سجدے کے عالم میں، لیکن ہم نے دین کو ٹھیکے پہ دے دیا، خود کرے نہ کرے فلاں یہ کام نہیں کرتا۔ بہرحال تو نماز میں سجدہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو، جی۔ اور یہ پیش نماز حضرات تشریف رکھتے ہیں یہاں کہ نماز کا عالم یہ حکم ہے نماز کے لیے کہ اسے مسجدوں میں پڑھو، نماز کو مسجدوں میں پڑھو، لیکن اگر مجبوراً آپ گھر میں بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو پسند نماز، گھر کی نماز سے زیادہ محلے کی مسجد میں پڑھیں وہ اللہ کو زیادہ پسند، محلے کی مسجد سے زیادہ وہ نماز پسند ہے جو آپ بازار کی مسجد میں پڑھیں، بازار کی مسجد سے زیادہ وہ نماز پسند ہے جو جامع مسجد میں پڑھیں، جی۔ جامع مسجد کی نماز اور زیادہ محبوب، اور اگر وہی نماز آپ مسجد کوفہ میں پڑھیں تو اور زیادہ محبوب ہو جائے گی، نہیں، مسجد نبوی میں پڑھیں تو اور زیادہ محبوب ہو جائے گی۔ نماز کے لیے حکم ہے کہ جماعت سے پڑھو، جی۔ اگر نماز آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں، مولانا شمیم صاحب قبلہ ہمارے عزیز ہیں، مولانا باقر کاظمی صاحب ہیں اور حضرات ہیں، یہ چونکہ دور سے آئے ہیں اس لیے میں نے نام لے دیا ان کا، اور تو یہ نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ کو فرادہ سے زیادہ پسند، اور اگر مجتہد جامع الشرائط نماز پڑھائے تو وہ اور زیادہ پسند، اور اگر نماز پڑھانے والا جماعت کی کوئی نائب امام ہے، عالم دورہ ہے، مرجع وقت ہے تو نماز اور زیادہ پسند، اور وہی نماز پڑھانے والا اگر کوئی نبی یا امام ہے تو اللہ کو اور زیادہ پسند ہوگی۔ آئیے، ایک نماز ہو رہی ہے، نماز کا قیام نہیں، رکوع نہیں، سجدہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اور نماز عام مسجدوں میں نہیں ہو رہی، مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، اور عام پیش نماز نہیں ہے نماز پڑھانے والا، سید الانبیاء نماز پڑھانے والے، تو سوچئے حضور اب یہ سجدہ کتنا محبوب ہوگا اللہ کو۔ اور لیکن اب عالم یہ ہے کہ محبوب خدا نے سجدے میں سر رکھا، حسین آئے پشت رسالت مآب پر بیٹھ گئے، فوراً خدا نے جبرائیل کو بھیجا، اور ایک مرتبہ جبرائیل آئے، حضور خدا نہ کرے ہم میں کوئی تارک صلات ہو، لیکن نماز کا اتنا خیال ہے کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا مہمان یا گھر میں بزرگ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم پیارے سے پیارے بچے کو، عزیز سے عزیز بچے کو نمازی کی طرف جانے نہیں دیتے، بچہ بلکتا رہے، مچلتا رہے، روتا رہے، چہجائے کہ وہ نمازی کی پشت پر سوار ہو جائے، ہم دیکھتے رہے۔ تو جب تارک الصلاۃ لوگوں کا نماز کا اتنا خیال ہے تو جس نے نماز کا حکم دیا ہے کہ ڈوبتے وقت بھی نماز نہ چھوڑنا، اسے کتنا خیال ہوگا۔ فوراً جبرائیل کو بھیجا، لگتا تو یہ ہے کہ کہا ہوگا جبریل میرے حبیب کا سجدہ ہے، حبیب کی مسجد ہے، جاؤ۔ حسین پشت پر بیٹھ گئے، حسین کو ہٹا دو، اتار دو، لیکن یہ نہیں ہوتا۔ جبریل آ کے کہتے ہیں خدا فرماتا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے آپ کی پشت سے نہ اترے آپ سجدے سے سر کو نہ اٹھائیں۔ منشا عبادت کو، جان عبادت کو، روح عبادت کو رسول سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا۔ سرور کائنات نے حکم الہی کی تعمیل کی، سجدے کو طول دیا، ذکر سجدہ کی تکرار کرتے رہے۔ مان لیجئے 3 مرتبہ حضور ذکر سجدہ فرماتے تھے، لیکن اب کتنی مرتبہ؟ 71 مرتبہ۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ حضور وہ خدا جس نے حکم دیا ہے کہ ڈوبتے وقت بھی نماز سے غافل نہ ہونا، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ نماز میں ادھر ادھر کا خیال نہ آنے پائے، اگر ادھر ادھر کا خیال آیا تو نماز باطل۔ تو جو رحیم و کریم خدا ہم گناہ گار بندوں کی نماز کو باطل نہ دیکھے، کیا وہ اپنے حبیب کی نماز کو باطل کرائے گا؟ سجدے سے سر نہ اٹھے، ذکر سجدہ کرتے رہو۔ تو حضور مان لیجئے حضور کو 3 مرتبہ ذکر سجدہ کی عادت تھی،
3 مرتبہ ذکر سجدہ کی عادت تھی۔ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں کہ عادت کے مطابق جو کام انسان کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی لمحے غافل ہو پر بنائے عادت وہ کام انجام پاتا رہے، لیکن جو نیا کام ہو رہا عادت کے خلاف، جب تک سبب انسان کے ذہن میں نہ رہے گا وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ آپ عزاخانے جانے کے عادی ہیں، ہو سکتا ہے کسی لمحے غافل ہو جائیں، عادت کی بنا پر قدم اٹھتے رہیں، لیکن جو کام عادت کے خلاف ہوگا جب تک سبب ذہن میں نہ ہوگا انسان وہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ مان لیجئے 3 مرتبہ ذکر سجدہ کی عادت تھی حضور کو، اب 71 مرتبہ ذکر سجدہ ہوا، تو بتائیے 3 مرتبہ کے بعد جب 4تھی مرتبہ ذکر سجدہ کیا، 5ویں مرتبہ، 6ٹھی مرتبہ، تو خیال نہیں آ رہا کیوں؟ ذکر سجدہ کرتے رہتے ہیں، خیال حسین ذہن رسول میں آتا رہتا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ ان کے خیال سے نماز باطل نہیں ہوتی، کامل ہوتی ہے۔ تو جب رسول کی نماز کامل ہو تو ہماری نماز کیسے کامل ہے؟ صلوات۔ تو حضور 2 واقعے میں نے عرض کیے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو رسول خدا کو بھی محبت کرنا چاہیے۔ اللہ اگر محبت نہ کرتا تو کیوں جبرائیل کو حکم ہوتا کہ حسین کی آنکھ سے آنسو نہ نکلنے پائے، بچہ آئے نبی کی خدمت میں پہنچا دو؟ کیوں رضوان جنت کو حکم ہوتا کہ فاطمہ نے کہہ دیا ہے کہ حسین کا درزی کپڑے لاتا ہوگا تو اب تم رضوان جنت صحیح لیکن جا کر خیاط ہی کہنا؟ تو ان سے خدا نے محبت کی تو رسول خدا کو بھی محبت کرنا چاہیے، اور جب رسول خدا کو محبت ہے تو ہر کلمہ گو کو محبت کرنا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر رسول کے بارے میں ہمیں کبھی یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ مادی رشتوں کی تقاضے میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اور آپ کے پیش نظر ہے، بات کو زیادہ طول نہیں دینا، کہ جب حسن و حسین کے لیے کچھ رسول نے کہا تو لوگوں نے کہا نواسوں کی محبت میں کہہ دیا، اور جب فاطمہ کی تعظیم کے لیے خدا کا رسول کھڑا ہوا تو لوگوں نے کہا اکلوتی بیٹی کی محبت کا تقاضا۔ تو عمل کو بھی محبت کا تقاضا، قول کو بھی محبت کا تقاضا۔ حالانکہ حضور قرآن پڑھنے والے مسلمان کو کبھی یہ سوچنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ رسول کی وہ بلند شخصیت ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا نبی بغیر وحی کے کچھ بولتا ہی نہیں۔ اس کے قول کو ہلکا کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ نواسوں کے لیے کہا ہے، فاطمہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اکلوتی بیٹی کی محبت کا تقاضا۔ یہ عجیب انداز ہے کہ ابھی حضور لوگوں نے کہا کہ فاطمہ اکلوتی بیٹی تھی، عظمت فاطمہ کو کم کرنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ اکلوتی بیٹی، اور جہاں امتیاز علی کا سوال ہوا تو اسے مٹانے کے لیے لوگوں نے کہا بہت سی بیٹیاں تھیں۔ آپ کے پیش نظر ہے بہت سی بیٹیاں، مگر عجیب انداز ہے حضور دشمنوں نے اہل بیت کے فضائل کو دبانا، چھپانا، مٹانا چاہا، لیکن یہ اعجاز ہے آپ کی تو زبانیں کاٹ دی گئیں، زندانوں میں رکھا گیا، قید خانوں میں ڈالا گیا۔ یہ انہی مخالفین کی نو کے قلم سے اہل بیت کے فضائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ دنیا نے عظیمی فکرہ ہے، دنیا نے عظمت فاطمہ کم کرنے کے لیے کہا کہ اکلوتی بیٹی تھی، امتیاز علی کم کرنے کے لیے کہا کہ صرف فاطمہ ہی تو رسول کی بیٹی نہ تھی، اور بھی بیٹیاں تھیں، لیکن انہی کے نو کے قلم سے حضور فضائل ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ کے پیش نظر ہے ابو الحمرا سے روایت ہے کہ نبی نے مولا علی سے فرمایا یا علی اوتیت ثلاثاً، اے علی تم کو 3 ایسی خصوصیتیں دی گئیں جو دنیا میں کسی کو نہ ملی۔ اے علی تم کو فاطمہ جیسی صدیقہ زوجہ ملی، اور ایسی صدیقہ زوجہ دنیا میں کسی کو نہ ملی، کسی اور کا تذکرہ کیا حتی آنا، ایسی صدیقہ زوجہ تو مجھ کو بھی نہ ملی۔ جی تو حضور اگر فاطمہ کی مثال کوئی ازواج پیغمبر میں ہوتی تو سچا نبی یہ نہ کہتا کہ فاطمہ جیسی صدیقہ زوجہ تمہارے علاوہ کسی کو نہیں ملی، حتیٰ کہ مجھ کو نہیں ملی۔ اور آپ فرماتے ہیں اے علی تم کو حسن حسین جیسے بیٹے عطا ہوئے، اور ایسے بیٹے دنیا میں کسی کو عطا نہ ہوئے۔ اور حضور سوچا آپ نے کہ عظمت فاطمہ کم کرنے کے لیے لوگوں نے کبھی تو یہ کہا کہ فاطمہ اکلوتی بیٹی تھی اس لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے،
امتیاز علی ختم کرنے کے لیے کہا کہ فاطمہ ہی تو رسول کی بیٹی نہیں تھی، اور بھی بیٹیاں تھیں، علی کو ایک شرف دامادی اور دوسروں کو دورے دورے شرف حاصل ہوئے، آپ نے سماعت فرمایا۔ تو حضور سوچئے، نبی نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ نبی فرماتے ہیں اے علی، تم کو مجھ جیسا خسر ملا، اور مجھ جیسا خسر دنیا میں کسی کو نہیں ملا، حتیٰ انا، مجھے بھی نہیں ملا۔ نبی نے یہ کہہ کر علی تم کو مجھ جیسا خسر ملا بتا دیا کہ نہ علی کے علاوہ کوئی داماد تھا اور نہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی تھی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ بہرحال تو لوگوں نے کہا قول رسول کو بھی محبت کا تقاضا، عمل رسول کو بھی محبت کا تقاضا، اور خدا نے فرمایا کہ میرا حبیب کچھ بولتا نہیں جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ ہو جائے۔ عمل رسول کے لیے وہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے رسول یہ سنگریزے تم نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔ اس میں کوئی شک تو نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس میں ضعیف اور قوی کا احتمال پیدا ہو، اور ہر مسلمان جانتا ہے، بڑے فخر سے کہتا ہے یہ ہمارے رسول کی شان ہے، رفعت ہے، بلندی ہے کہ اس کے عمل کو خدا نے اپنا عمل کہا۔ سنگریز رسول نے پھینکے، خدا نے کہا اللہ نے پھینکے۔ ایک جملہ مد رسول میں مسلمان کہتا ہے یہ ہمارے رسول کی عظمت ہے کہ خدا نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ یقیناً کسی مخلوق کے کردار کی معراج ہے کہ خالق اس کے عمل کو اپنا عمل کہے۔ ایک جملہ مد رسول میں اور کہا جاتا ہے، معلوم نہیں آپ کو اس سے اتفاق ہے یا نہیں۔ مد رسول میں ایک جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے رسول کا امتیاز ہے کہ خدا نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ رسول کے فدائی شہدائی کلمہ وہ بیٹھے ہیں، بتائیے مد رسول میں یہ تعریف صحیح ہے کہ ہمارے رسول کا امتیاز ہے کہ خدا نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا۔ عظمت رسول مسلم، رسول سے بہتر، رسول سے برتر، رسول سے اعلیٰ، رسول سے بہتر کوئی شخص پیدا نہیں ہوا دنیا میں، لیکن مد رسول میں یہ کہنا کہ ہمارے رسول کا امتیاز ہے کہ خدا نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا، مجھے تسلیم نہیں۔ اس لیے کہ حضور امتیازی صفت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ رسول کے عمل کو کے لیے یہ کہنا کہ یہ امتیازی صفت ہے اس وقت میں مناسب ہوگا جب خدا رسول کے علاوہ کسی اور کے عمل کو اپنا عمل نہ کہے۔ جی آپ پڑھ رہے ہیں، آج کل رزلٹ آئے ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں، میرا لڑکا امتیازی نمبر سے پاس ہوا، ایسا ہوا ہے سب جگہ۔ تو امتیازی صفت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ آپ کہیں گے فلاں لڑکا امتیازی نمبروں سے پاس ہوا، کتنے نمبر ہیں؟ 500۔ دوسرا لڑکا اسی کلاس میں پاس ہوا، اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے کتنے نمبر؟ 500۔ ادھر پوچھا، کہا 500۔ تو جب ادھر ادھر سب 500 نمبر ہیں تو امتیاز کہاں رہ گیا؟ امتیاز تو وہ ہے کہ جو دوسرے میں نہ پایا جائے۔ تو حضور عمل رسول کو خدا کا اپنا عمل کہنا اس وقت امتیاز ہوگا جب رسول کے علاوہ خدا کسی اور کے عمل کو اپنا عمل نہ کہے۔ حدیثیں نہیں دہرانا، آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں دہرانا ہے کہ دیکھیے خدا نے کسی اور کے عمل کو اپنا عمل کہا یا نہیں کہا۔ یہ بھی عجیب انداز ہے حضور، وہ خدا جو دنیا کو حکم دیتا ہے کہ احسان کر کے اظہار نہ کرنا، کسی اور پر نہیں، رسول خاص پر، زبان ہی نہیں، قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب میں ہم اور آپ گوارا نہیں کرتے کہ بھری مجلس اور بزم میں اپنے کسی دوست سے کہیں تم ایسے تھے، ہم نے ایسا کر دیا۔ جی لیکن خدا اپنے حبیب سے جس کی وجہ سے کارخانہ عالم کو سجایا کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا پس غنی کر دیا۔ خدا تو چھپر پھاڑ کر
دولت دے کر غنی کرنے پر قادر ہے، لیکن یہ کاہے کی طرف اشارہ ہے؟ اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ اشارہ ہے دولت جناب خدیجہ کی طرف۔ ملکۃ العرب کتنی دولت تھی آپ کے پاس؟ ابتدا میں جب مسلمانوں کو رسول نے پریشان دیکھا، چہرے پر اثر ہوا، خدیجہ نے رسول کو دیکھا، کہا یا نبی اللہ یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ، مسلمانوں کی حالت زار قسم پرسی فاقہ مستی بے کسی نہیں دیکھی جاتی۔ خدیجہ نے سارا مال سین خانہ میں جمایا گیا، تفصیل آپ کے سامنے ہے، اور سب لوگوں کو گواہ کر کے بتایا کہ آج یہ مال جو تمہارے سامنے ہے اور جو بھی میری ملکیت ہے سب کا اختیار میں محمد کو دیتی ہوں، جیسے ان کا جی چاہے صرف کریں۔ تو حضور دولت کس نے دی؟ خدیجہ نے۔ دولت دینا خدیجہ کا عمل، اور یہ کون کہہ رہا ہے کہ ہم نے غنی کیا؟ دولت خدیجہ دیتی ہے، خدا کہتا ہے ہم نے غنی کیا، یعنی عمل خدیجہ کو خدا نے اپنا عمل کہا یا نہیں کہا؟ اور اب بھی اگر بات واضح نہ ہوئی ہو تو دوسرا احسان، الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب کہ ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا بس پناہ دی۔ حضور وہ دولت دینے والی خدیجہ تھی جن کی دولت کو خدا نے اپنی دولت کہا۔ یہ کون ہے کہ پناہ تو وہ دیتا ہے اور خدا خود کہتا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ حضور یہ شرف رسالت ہے کہ سنگریز رسول پھینکتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے پھینکے۔ یہ عظمت ابو طالب ہے کہ پناہ ابو طالب دیتے ہیں تو خدا کہتا ہے کہ ہم نے پناہ دی۔ صلوات پڑھیں آپ حضرت۔ تو ہم نے پناہ دی، تو کسی کے فعل کو خدا نے اپنا عمل کہا، کسی کے عمل کو۔ اور آپ سوچئے حضور وہ خاتون کس عظمت و جلالت کی مالک ہوگی جس کی دولت کو غنی مطلق اپنی دولت کہے۔ خدا غیرے کی دولت کو اپنی دولت نہیں کہہ سکتا، اور وہ دولت بھی کتنی پاک ہوگی جسے خدا پاک اپنی دولت کہے۔ خدا کسی نجیس دولت کو اپنی دولت نہیں کہہ سکتا، تو جو خدا کسی نجیس دولت کو اپنی دولت نہیں کہہ سکتا وہی خدا کسی کافر کی پناہ کو اپنی پناہ نہیں کہہ سکتا۔ پناہ ابو طالب دیتے ہیں، خدا کہتا ہے ہم نے پناہ دی۔ صلوات پڑھیں۔ تو پناہ ابو طالب نے دی، خدا نے کہا کہ ہم نے پناہ دی۔ اور سوچئے جیسے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دولت دینے والی جناب خدیجہ، ایسے مسلمان فتویٰ کچھ دے، فیصلہ کچھ صادر فرمائے، لیکن اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ پناہ جناب ابو طالب نے دی۔ جب تک زندہ رہے پناہ دیتے رہے۔ 3 سال تو تاریخ اسلام میں مشہور ہے کس طرح سے پناہ دی۔ آپ کے پیش نظر ہے سوشل بائیکاٹ ہے، پیغمبر سے تعلقات منقطع، آنا جانا بند، اور 3 سال یہ کیفیت گزری کہ حضور خود جناب ابو طالب کا بستر حضور کے قریب، اور جب رات کی تاریکی شب کا سناٹا ہوتا ہے تو حضور کو اٹھاتے ہیں جناب ابو طالب اور ان کی جگہ اپنی اولاد کو لٹا دیتے ہیں۔ اور یہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 3 سال یہ مسلسل طرز عمل ہے۔ حضور کو اٹھاتے ہیں اپنی جگہ اپنی اولاد کو لٹاتے ہیں۔ یہ کیوں حضور کو اٹھا رہے ہیں؟ قربانی کا جذبہ تو دیکھیے، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ محمد بچ جائے، میری اولاد قربان ہو جائے۔ تو محمد کو اٹھایا بچانے کے لیے، اپنی اولاد کو لٹایا قربانی کے لیے، ایک دن نہیں 3 سال مسلسل۔ اہل اسلام کو عظمت ابو طالب کا قائل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ مسلمان قربانی کی بھی عظمت کا قائل ہے، قربانی دینے والے کی بھی عظمت کا قائل ہے۔ ایک قربانی اسلام میں پیش کی گئی تھی، آج تک اس کی یادگار منائی جاتی ہے۔ مسلمان لباس نو پہنتا ہے، بغل گیر ہوتا ہے، مبارکباد دیتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ واقعہ کیا تھا کہ ایک باپ نے خواب دیکھ کر، کاہے کی عظمت، کاہے کی رفعت، واقعہ تھا کہ ایک باپ نے خواب دیکھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لٹایا تھا۔ جناب ابراہیم
صرف ایک مرتبہ اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹاتے ہیں تو خلیل اللہ ہو جاتے ہیں، اور ابو طالب ایک دن نہیں، ایک مہینے نہیں، 3 سال مسلسل اپنی اولاد کو قربا گائے محبت میں لٹاتے. صلوات پڑھیں. تو بہرحال کتنا بلند مرتبہ ہوگا. تو جناب ابو طالب پناہ دیتے ہیں، پرورش کرتے ہیں. اور یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام بنائی، جب ہم حدیث رسول کا سہارا لے کر یہ کہتے ہیں کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، تو لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ حسن و حسین کی کیا مدح و ثنا، تعریف کرو تو اس کی جس نے انہیں پالا. خود کوئی لائق مدح و ثنا نہیں ہوتا، لائق تحسین و آفرین تو ہوتا ہے پرورش کرنے والا. اس میں حسن حسین کا کیا کمال. یہ تو فیض آغوش رسالت ہے، تو جو فیض رسالت کا انکار کرے وہ بے دین اور کافر. لیکن ہمیں اصول معلوم ہو گیا، خود کوئی لائق مدح و ثنا نہیں ہوتا، لائق تحسین و آفرین ہوتا ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا. ہم نے مانا حسن و حسین کا کوئی کمال نہیں، یہ فیض آغوش رسالت ہے کہ جو بچے آپ کی آغوش میں پلتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہوتے ہیں. تو رسول کی آغوش اتنی کامل، جو بچے پلتے ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہوتے ہیں. اور یہ ابو طالب کا عالم ہے، جسے رسول پالے وہ جوانان جنت کے سردار، اور جسے ابو طالب پالے کوئی سید المرسلین ہے، کوئی سید الوسیین ہے. صلوات پڑھیں آپ. نبی وقت ہوتے ہیں، نبی وقت ہوتے ہیں، امام عصر ہوتے ہیں، جو پل جاتے ہیں بچے زیر دامان ابو طالب. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں رسول کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ نواسوں کی محبت میں کچھ فرمائیں گے یا بیٹی کی محبت میں کچھ فرمائیں گے. رسول بغیر حکم الہی کے بولتے ہی نہیں. رسول کا عمل اتنا بلند کہ خدا اسے اپنا عمل کہتا ہے. تو حضور جب رسول بغیر وحی الہی کے بولتے نہیں، تو رسول نے جو اعلان فرمایا ہے کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اعلان زبان رسالت سے ہو رہا ہے لیکن حکم خدا ہے. یعنی سرداریاں جو رسول دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہے، حکم خدا سے دے رہے ہیں. بس اسی پہلو پر اگر آپ نے غور کر لیا تو آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا کہ سرداریاں رسول نہیں خدا دے رہا. تو حضور خدا کے سرداری دینے میں اور ہمارے سرداری دینے میں کوئی فرق ہے نہیں جی. خدا خدا دے یا بندے دے، فرق ہے کچھ؟ زمین و آسمان کا فرق ہے، جو خالق و مخلوق میں فرق ہے. تو خدا نے، اب یہ عہدہ رسول نے نہیں، کسی اور نے نہیں، بلکہ خدا نے دیا. بات کو مختصر کروں، خدا ہمیشہ اہل کو عہدہ دیتا ہے، فضیلت والے کو عہدہ دیتا ہے. لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو عہدہ نہیں دیتا. تو اب یہ عہدہ جنت کی سرداری کا کس نے دیا؟ خدا نے. اور خدا ہمیشہ فضیلت والے کو عہدہ دیتا ہے، اہل کو عہدہ دیتا ہے، نااہل کو عہدہ نہیں دیتا. تو حضور اب سوچئے کہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ کوئی حاکم عادل اس مجمع کا سردار کسی کو بنا دے، حاکم عادل ہو تو کسی اس مجمع کا سردار کسی کو بنا دے تو سردار سارے مجمع سے افضل ہوگا نہیں. توجہ رکھیں، سارے مجمع سے افضل ہوگا نہیں، چاہے اس مجمع میں کیسے ہی علماء ہوں، خطبہ ہوں، فقہ ہوں، ادبا ہوں، شعراء ہوں، لیکن حاکم عادل نے جسے مقرر کیا ہے وہ اس کی صلاحیت کو جانتا ہے. جی وہ اگر کم عمر بھی ہو تو صلاحیت میں سب سے زیادہ. تو جب اس مجمع کا سردار سارے مجمع سے افضل ہو تو اب حضور جو جنت کا سردار ہے سارے جنتیوں سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب یہ بھی طے کر لیجئے، حضور خدا ہمیشہ افضل کو عہدہ دیتا ہے. جنت کا عہدہ دیا حسن و حسین کو،
کہ جنتیں کتنی ہیں؟ جی درود پڑھ کے بتائیں ذرا سا. حضور جنت زمانوں کے لحاظ سے علیحدہ نہیں ہے کہ اولین کی جنت کچھ اور ہو، اوسطین کی اور ہو، آخرین کی اور ہو. یعنی جناب نوح تک مثلا لوگوں کی اور جنت، جناب ابراہیم تک یا عیسیٰ تک جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ جنت ہو، حضور سے لے کر قیامت تک جو مسلمان مومن ہیں ان کے لیے جنت علیحدہ ہو. جنت ہے ایک، اس میں درجات علیحدہ صحیح، طبقات علیحدہ صحیح. تو جنت ہے ایک، اس کا سردار بنایا خدا نے حسن و حسین کو. اور حضور آدمی مطلب کسی لحاظ سے آئے، جب انتظامیہ آ جاتا ہے تو آدمی جی یہی سمجھتا ہے یہ ہمیں اتارنے کے لیے آ رہے ہیں. جی ہوتا یہی ہے. اچھا ان سے بھی وہ ڈرے، ایک تو مولا کے سامنے دربار میں مولا کا نام لے کے ڈرنے کا سوال ہی نہیں. وہ رہے جسے توقع ہو، کوشش ہو، خواہش ہو کہ ہمیں اگلے سال بلا لیا جائے. جی اور ماشاءاللہ اب ہم ریٹائرڈ ہو چکے، جی ایک زمانہ گزر گیا، کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے. بہرحال لیکن یہ ہے کہ یہ ذمہ دار ہے دوسروں کی حق تلفی نہ ہو، انہیں بھی اس لیے کوشش ہوتی ہے. تو بس آپ توجہ فرما لیں تو رسول کے نواسوں کی فضیلت پوری کائنات پر واضح ہو جائے گی. خدا ہمیشہ افضل کو عہدہ دیتا ہے، اہل کو عہدہ دیتا ہے. خدا نے حسن و حسین کو جنت کا سردار بنایا. جنت ہے ایک، خدا ہمیشہ افضل اور اہل کو عہدہ دیتا ہے. جب اس مجمع کا سردار سارے مجمع سے افضل، تو حضور جنت کے سردار سارے جنتیوں سے افضل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جنت میں کون کون ہے آپ سوچئے. حضور رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ وابوہما افضل منہما، علی ان سے بہتر. خود حصول سرداریاں تقسیم کر رہے سب سے بہتر رہا بی بی فاطمہ زہرا، ان کے لیے مشہور صحیح کتابوں میں ہے الفاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، فاطمہ جنت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہے. تو سرداریاں منحصر ہو گئی اسی خانوادے میں. اعلان ہوا حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، اس لیے کہ جنت میں جو ہوگا وہ جوان ہوگا. جنت ہسپتال نہیں ہے، بوڑھے بھی ہو، قمر خدیجہ بھی ہو، نہیں. راحت و آرام کی جگہ وہ ہوتی ہے سن شباب میں. جو ہوگا شباب میں ہوگا، جوان ہوگا. تو جوانوں کی سرداری کا اعلان کیا، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار. تو حضور جنت ہے ایک، اس کا سردار بنایا خدا نے حسن و حسین کو. خدا اسی کو سردار بناتا ہے جو بہتر ہو اور افضل ہو. تو جب اس مجمع کا سردار سارے مجمع سے افضل، تو اب سردار جنت سارے جنتیوں سے افضل ہوگا. تو حضور اب یہ تو بتا ہی دیں گے آپ کے جنت میں کون کون ہوگا. جی جنت ہے ایک. حضور رحمت الہی سے جب ہمیں یقین ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہم کون خطا کار گناہگار، تو کون مسلمان ہے جو کہے انبیاء جنت میں نہ ہوں گے، مرسلین جنت میں نہ ہوں گے، شہداء جنت میں نہ ہوں گے، صالحین جنت میں نہ ہوں گے. جنت میں ہم ہی نہیں، آدم بھی جنت میں، نوح بھی جنت میں، ابراہیم بھی جنت میں، موسیٰ بھی جنت میں. جس میں جنت میں جانے والے ہیں خدا نے رسول خدا نے کہا حسن و حسین اس کے سردار. تو حضور جب اس مجمع کا سردار سارے مجمع سے افضل، تو اس کا مطلب یہ ہے حسن و حسین آدم سے بھی افضل ہے، نوح سے بھی افضل ہے، موسیٰ و عیسیٰ سے بھی افضل ہے. صلوات پڑھ کے علی
تو حضور جب حسن و حسین تمام انبیاء سے افضل، تو جو علی ان سے افضل، کوئی نبی ان کی ہمسری کیا کر سکے گا؟ اور آج حضور سوچئے کہ جب جنت کا سردار کوئی نبی نہ بن سکے، لوگوں نے سرداریاں بانٹی نا، وہ اس کا وہ اس کا وہ اس کا، تو جب جنت کا سردار کوئی نبی نہ بن سکے، اولی العزم نبی نہ بن سکے، تو کوئی خطا کار امتی کیا بن سکے گا؟ اب جو سردار جنہوں نے بنائے جہاں وہ ہوں گے وہاں ان کے سردار بھی ہوں گے، جنت میں صرف جوان ہوں گے جی، نہ کوئی بوڑھا نہ ادھیڑ جی، سردار کے ساتھ سردار اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ بہرحال تو حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، ان کے بدر بزرگار ان سے افضل۔ تو حضور یہ جو بھی جنتی ہوگا وہ جوانان جنت کے سردار سے تمسک رکھے گا، اطاعت کرے گا، پیروی کرے گا۔ کوئی بھی جنتی سردار جنت سے اپنی بیعت نہ کرائے گا، اپنی اطاعت نہ کرائے گا۔ یزید نے حسین سے بیعت کا مطالبہ کر کے بتا دیا کہ یزید کو جنت سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر یزید جنتی ہوتا تو جوانان جنت کے سردار کی خود بیعت کرتا، خود اطاعت کرتا۔ اور حضور لوگ تو بیعت کسی کی اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں جنت میں جانے کا یقین ہو جائے، اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں، لیکن جو خود جوانان جنت کا سردار ہو اسے کسی بیعت کا سوال جنت میں جانے کے لیے کرنے کا سوال نہیں تھا، لیکن حسین نے کہہ دیا یزید تیری بیعت کا کوئی سوال نہیں۔ اور عجیب فقرہ ہے جس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، مثلی لا یباع مثلو، مجھ جیسا، یہ نہیں کہا میں، مجھ جیسا انسان، اس جیسے انسان کی یہ ایک وضاحت پوری تاریخ ہے، بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے جیسا کہا تھا ویسے کر دکھایا، بڑی معذرت کے ساتھ میں۔ یہ پہلو تھا جس کی ایسی مجلسوں میں وضاحت کی جاتی کہ کاہے پہ جنگ ہوئی، کون جیتا کون ہارا، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ تو حسین نے کہا یزید تیری بیعت کا سوال نہیں، تیری بیعت کرنے کے بعد نانا کے دین کو تباہ کرا دو، اپنے بزرگوں کی ریاضتوں کو، قربانیوں کو پانی پھیر دو، تیری بیعت کا سوال نہیں۔ مدینہ چھوڑ دوں گا، مکہ چھوڑ دوں گا، پانی بند ہو جائے، اصحاب شہید ہو جائے، بیعت کا سوال نہیں۔ کلیل جوان کے سینے پر برچھی لگ جائے، قاسم جیسے بھتیجے کا لاشا پامال ہو جائے، اون محمد جیسے چہیتے بھتیجے خون میں نہا جائے، تیری بیعت کا سوال نہیں۔ عباس کے بازو قلم ہو جائے، تیری بیعت کے سوال نہیں۔ اللہ اللہ، حسین نے ساری قربانیاں دے دیں، بس آپ متوجہ ہو گئے۔ اللہ اللہ، آپ ذکر حسین سننے کے لیے آئے، فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ خدا آپ کے اس جذبے کو قبول کرے، آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، جب تک آپ زندہ رہیں ذکر حسین کرتے رہیں، سنتے رہیں، آپ کو خدا آپ کے وطنوں تک سلامتی کے ساتھ پہنچائے۔ بس حضور حسین اکیلے رہ گئے، یہ بھی جنگل منگل ہو رہا ہے ذکر حسین کی وجہ سے، علی کی وجہ سے۔ کربلا میں اب حسین اکیلے ہیں، چاہنے والے گلا کٹائے ہوئے لیٹے مقتل میں آرام کر رہے ہیں، سامنے لاکھوں کی تعداد میں دشمن کے سپاہی موجود ہیں، اکیلے حسین، وہ حسین جو 3 دن کے بھوکے پیاسے، وہ حسین جنہوں نے 71 داغ دل پر اٹھائے ہیں، اور داغ بھی ایسے ویسے داغ نہیں، اکبر کلیل جوان اکبر کا داغ جس سے آنکھوں کا نور جاتا رہا، برابر کے بھائی عباس کا داغ جس سے کمر ٹوٹ گئی۔ کیا ایسا انسان میدان میں کھڑے ہونے کے قابل ہو سکتا تھا؟ نہیں، مگر تاریخ کہتی ہے حسین جب دشمن کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہی ثبات، وہی استقلال، وہی شجاعت، وہی جرأت، پیشانی پر بل نہیں آتا حسین کو کہ دشمن کی فوجوں کو دیکھ کر۔ اور یہی حسین جب مقتل سے، میدان سے نظر ہٹا کر خیام پر ڈالتے ہیں تو حسین کے دل پر چوٹ لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے۔
اللہ کچھ دیر کے بعد اشقیا انہی خیام میں چلا جائیں گے، بہنوں کے سروں سے چادریں چھینیں گے، بچوں کے تماچے ماریں گے، سکینہ کے گوشوارے اتاریں گے. بس یہ خیال آتا ہے، دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، آئے سرد بھرتے ہیں. بس دوستو بہت آپ نے زحمت فرمائی، چند جملوں کی اور زحمت دینا ہے. آپ دعا فرمائیں کہ میں وہ ادا کر سکوں. حسین نے ایک مرتبہ ارادہ کیا، چلو آخری مرتبہ انہیں تسلی تو دیتے آؤ، دلاسا تو دیتے آؤ. سیدہ کا لاڈلا چلا در خیمے پر آ کر حسین نے عجیب انداز سے آواز دی، اے زینب ام کلثوم، اے رقیہ، اے سکینہ، اے ماں کی خادمہ فضہ، تم سب پر حسین کا آخری سلام ہو. بس بیویاں تصور سے ویسے ہی بے چین تھی. جب حسین کی آواز پہنچی تم سب پر آخری سلام ہو، تو ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام پر بھی ایک برپا ہو گیا. واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ فاطمہ. بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. فضہ در خیمہ پر آئی اور ایک مرتبہ آقا کو دیکھ کر فضہ نے کہا، مولا خدا کے لیے خیمے میں آئیے. آپ کی آواز سے خیمے میں کوہرام برپا ہے، سیدانیاں بے چین ہیں. اے سیدہ کے لاڈلے خیمے میں آئیے. اور کیا ارادہ ہے؟ مولا نے فرمایا، فضہ ارادہ پوچھتی ہے، جس کا کوئی نہ رہ گیا وہ کیا ارادہ کرے؟ اے فضہ میدان جانے کے لیے آیا ہوں. بس فضہ نے سنا، کہا آقا زادے ہر بیوی منتظر ہے آپ کی خیمے میں آئیے. اور عجیب جملہ کہا ہے، اے کریم آقا اب تک لونڈی کو اپنے کرم سے نوازتے رہے ہو، اتنا موقع اور دے دو کہ آپ کی ماں کی خادمہ اپنی شہزادی کی آخری وصیت پر بھی عمل کر لے. پریشانیوں میں ماں کا نام سننا، آپ جانتے ہیں ماں کا نام حسین نے فضہ کی زبانی سنا اور ایک مرتبہ دل بھر آیا. فرمایا، فضہ جلد کے میری ماں نے تجھے کیا وصیت کی تھی؟ فضہ نے دستے ادب جوڑے آقا کو دیکھا. اے آقا، جب شہزادی دنیا سے جا رہی تھی تو مجھے بلا کر کہا تھا، فضہ میں تو جا رہی ہوں، میں تو کربلا میں نہ ہوں گی. ارے میرا لال، جب رخصت آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے حسین کے سر و رخ کے بوسے لے لینا. ارے یہ سنا دل بھر آیا. فرمائے، چکی پیس کر پالنے والی ماں، ارے ذرا کربلا میں آئیے. اماں، ارے حسین کا حال زار دیکھیے. دل بھر آیا. حسین نے گردن جھکائی، فضہ نے خیمے کا پردہ اٹھایا. مولا نے خیمے کے اندر جیسے ہی قدم رکھا تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک 4 سالہ بچی دوڑ کر دامن عبائے امام سے لپٹ گئی. کون سی بچی؟ جو سینے پر سونے کی عادی تھی، جو رطب تازہ کھایا کرتی تھی حسین کے ہاتھ سے، جس کے بغیر مولا کو سکون نہیں ملتا تھا. باپ اور بیٹی کی محبت آپ خوب جانتے ہیں. خدا آپ کا سایہ آپ کی بیٹیوں کے سروں پر باقی رکھے. باپ اور بیٹی کی محبت کتنا سخت وقت ہے حسین کے لیے. سکینہ نے ایک مرتبہ دامن ابا پکڑا اور کہا، بابا کیا ارادہ ہے؟ حسین نے عجیب جملہ کہا ہے، سوچئے بے کسی حسین کی، سینے پر سونے والی سکینہ، ایسی چاہنے والی بیٹی. وہ پوچھتی ہے، بابا کیا ارادہ ہے؟ آپ گھر سے تشریف لے آئے، یہاں آئے. جب باہر جاتے ہوں گے، باپ اور بیٹی کی محبت مشہور، جب بیٹی کہتی ہوگی، بابا کہاں جا رہے ہو؟
پاپا کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ بچی کو سینے سے لگاتے ہیں، دست شفقت سر پر پھیرتے ہیں، بیٹی گھبرا نہیں، ہم جلد آئیں گے، تیرے لیے فلاں تحفہ لے کر آئیں گے، اللہ آپ کی بیٹیوں سے صحت و سلامتی کے ساتھ ملائے، ہم فلاں تحفہ لے کر آئیں گے۔ اللہ دنیا کے باپ اپنی بچیوں کو تسلی دے، لیکن دنیا کے بچوں کو تسلی دینے والا حسین کتنا بے بس ہے۔ سینے پر سونے والی سکینہ کہہ رہی ہے دامن ابا پکڑ کے، بابا کیا ارادہ ہے؟ اور مولا کہتے ہیں بیٹی ارے میں تو گلا کٹانے جا رہا ہوں، تو تماچے کھانے کے لیے تیار ہو جا، تو گوشوارے چھنوانے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا آپ مقتل جا رہے، شہادت کے لیے جا رہے؟ حسین نے کہا بیٹی جس کا کوئی نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو سکینہ نے کہا بابا بڑا سخت جملہ ہے، بابا میں شہادت سے نہیں روکتی، مگر بابا یہ بتائیے ارے آپ کے بعد سکینہ کا اس جنگل میں کون ہے؟ بابا ارے پہلے نانا کے روزے پر پہنچا دیجئے، اس کے بعد مرنے کو جائیں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے حسین و اہل حرم کو ساتھ ساتھ تڑپا دیا، بیویوں کے بھی آنسو بلند ہو گئے۔ واہ محمدہ، حسین نے دامن ابا سے اپنے اور سکینہ کے آنسو پوچھے اور ایک جملہ فرمایا ہے صابر حسین نے، بیٹی تیرے باپ کا دل زخمی ہے، تیرے باپ کا دل دکھا ہوا ہے سکینہ، جان پدر رو رو کر باپ کے زخمی دل کو نہ دکھا۔ سکینہ ارے میرے بعد جتنا جی چاہے ماتم کر لینا، اور یہ بھی بتاؤں کس طرح سے مرثیہ پڑھنا۔ سکینہ جب میرا سن نو کے نیزہ پر بلند ہو جائے تو اس طرح سے مرثیہ پڑھنا، اے شط فرات کے کنارے پیاسے ذبح ہونے والے بابا، کیا دادی فاطمہ نے چکی پیس پیس کر خنجر قاتل کے لیے بالا تھا، اور تجھے زیر خنجر امت جد کو دعائیں دینے والے مظلوم بابا کیا نانا کاندھے پر اسی لیے چڑھاتے تھے کہ قاتل تیرے سینے پر سوار ہو؟ جزاکم ربکم۔ آپ نے گریہ کیا، حسین نے بچی کو تسلی دی۔ اب حسین سکینہ کو کس طرح سمجھائیں، زینب کو کس طرح سمجھائیں؟ رخصت آخر ہے حسین کی، حسین نے زینب کو بھی سمجھایا، سید سجاد سے بھی رخصت ہوئے۔ بس دوستو جو دو جملے آپ کی زحمت کو تمام کرتے ہوئے حسین سب کو تسلی دے کر خیمے سے باہر نکلے۔ در خیمہ پر ایک گھوڑا کھڑا ہوا تھا جس کی گردن جھکی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے، جس کی گردن جھکی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو حسین نے گھوڑے کا یہ منظر دیکھا، بس چند جملوں کی زحمت ہے بہت اختصار کے ساتھ۔ حسین قریب جا کے کھڑے ہو گئے۔ آج جس کا نام لینے والے دنیا میں کروڑوں اربوں انسان جان فدا کرنے والے قلب، وہ کتنا بے بس۔ اللہ حسین گھوڑے کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، حسین کی آخری سواری ہے، حسین کی آخری سواری ہے۔ تو حسین نے ہماری جان بے کسی کے قربان فَنَّظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، گھوڑے کے بعد مولا نے کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا، ارے جس کے اتنے چاہنے والے کون سمجھتا؟ زینب سمجھ گئی بھیا، ارے یہ آخری سواری ہے، کیا اکبر و عباس کو دیکھ رہے ہو؟ اے بھیا اگر کوئی نہیں تو علی کی بیٹی موجود ہے، میں رکابوں کو پکڑوں گی تمہیں سوار کراؤں گی۔ حسین نے کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر نہ نکلنا۔ سیدہ کا لاڈلا گھوڑے پر بیٹھا میدان میں آیا، آواز دی حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کائنات کی عرصے سے صدائے لبیک آئی، چرند و پرند نے اپنا مشغلہ چھوڑا، طیون نے آ کر سلیمان کربلا پر سایہ کر لیا، جہاں ہر طرف سے صدائے لبیک آئی وہاں ایک مرتبہ فضا کے سناٹے سے آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو۔ اور دوستو آج تم یہاں جمع ہو، کائنات حسین کا غم منا رہی ہے، صرف انسانوں کا امام نہیں ہوتا، امام کائنات کا امام، امام جنوں کا امام۔ ایک مرتبہ آواز آئی اے فرزند رسول، اے فرزند رسول آپ پر سلام ہو۔ حسین نے جواب سلام تو دیا۔ خدا آج بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا اقتدار دینے کے بعد کسی کا امتحان نہ لے جیسے حسین کا امتحان۔
جسے ملائکہ سلام کرتے تھے، جواب سلام تو واجب ہے لیکن اندازہ ہوتا ہے کیا حالات تھے۔ مولا نے جواب سلام دے کر کہا کون ہے بھائی؟ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے، کوئی ناواقف معلوم ہوتا جو مجھے سلام کر رہا ہے۔ ارے کربلا میں آ کر تو حسین کسی کے سلام کے قابل نہیں ہے، تو کون ہے؟ ارے آواز ہے مولا، ارے میں آپ کا دیرینہ خادم جعفر ہوں، اے سیدہ کے لاڈلے، ارے مجھے خبر نہ تھی، میں جشن شادی کر رہا تھا، ابھی تو جنہوں نے بتایا اے مولا یہ 36,000 کا لشکر لے کر حاضر ہوا ہوں، اے کریم آقا آنے میں دیر ہو گئی، میری خطا کو معاف کر دیجئے، اے مولا خطا معاف کر کے لڑنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین نے کہا تم انسان، تم جن ہو یہ انسان، کہا ہم انسانوں کی شکل اختیار کر کے لڑیں گے۔ سوچئے ایک مرتبہ جب جعفر نے اصرار کیا تو مولا نے کہا جعفر کیسے اجازت دے دوں، مجھے منظور نہیں کہ نانا کی امت کا خون بہے، ورنہ جعفر تم اچھی طرح جانتے ہو کس باپ کا بیٹا ہوں، جس کی نظر میں ہزاروں لاکھوں نہیں سماتے تھے، مگر مجھے منظور نہیں کہ نانا کی امت کا خون بہے۔ جعفر خدا تمہیں میرے ناصروں میں شمار کرے، میری نصرت اب یہی ہے جب کبھی وقت ملے میرا تذکرہ کر لینا۔ اے جعفر تم چاہنے والوں کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بن جائیں گے۔ جعفر نے منت کی مولا، جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا شہادت کے لیے کمر بستہ ہوئے، کہا مولا لڑنے کی اجازت نہیں دی، آپ پیاسے، بیویاں پیاسی، بچے پیاسے، یہ مشکوں میں پانی حاضر ہے، سیدہ کے لاڈلے خیام میں بھجوا دیجئے۔ تاریخ کہتی ہے ایک طالب علم دینی سے خود جعفر نے کہا جعفر ذرا اس مقتل کی طرف نظر ڈالو، اکبر دنیا سے پیاسا گیا، قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ اے جعفر سوچو جس ماں کا 6 مہینے کا بچہ ارے تیرے ستم سے شہید ہو، کیا وہ پانی پی رہی؟ اے جعفر قطن پانی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جعفر کہتے ہیں میں نے دیکھا، مولا نے آسمان کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا جعفر جتنی جلدی ممکن ہو زمین کربلا کو چھوڑ دو۔ جعفر روتا پیتا خاک اڑاتا ہوا اپنے وطن کو چلا اور ادھر حسین نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے ابھی چند جملے کی زحمت دینا ہے، تو جعفر چلا اپنی منزل کی طرف، حسین دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہمیں عاجز نہ سمجھنا، تلوار کھینچ لی اور آپ کے سامنے واضح روایات ہیں ایسا رن کبھی نہ پڑا۔ جی حسین تلوار چلاتے جاتے تھے، دشمن بھاگتا تھا تو مولا فرماتے تھے تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تمہیں نے تو میرے علی اکبر کے سینے پر برچی لگائی ہے، تمہیں نے تو میرے عباس کے بازو قلم کیے، تمہیں نے تو میرے قاسم کے لاشا پامال کیا تھا۔ اور جب دشمن دور چلا جاتا تھا مسلم تنہا تھے کوفے میں، مگر داد شجاعت توعہ دینے والی تھی۔ حسین نے ایسی جنگ کی کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں۔ جب دشمن بھاگ جاتا تھا حسین مقتل کا رخ کرتے تھے میرے شیرو، میرے شیروں، میرے دلیروں، ارے تم جوانوں کی جنگ تو حسین نے دیکھی، ذرا بوڑھے کی جنگ دیکھو جس کی آنکھوں کا نور جاتا رہا، جس کی کمر جھک گئی۔ بس دوستو زحمت تمام۔ حسین یہ کہہ رہے تھے، ایک مرتبہ ہاتف کی آواز آئی، بس حسین بس وعدہ وفائی کا وقت آ گیا۔ بس حسین نے سنا، تلوار کو نیام میں رکھا، میں نے مالک تو بلائے اور نام حاضر ہوں۔ تلوار رکھنا تھا، بھاگی فوج سمٹ آئی، تلواریں لگنے لگی، نیزے لگنے لگے، پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ ارے حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، ابو تراب کا لال فرش زمین پر آیا۔ بس دوستو آپ کی زحمت دو جملے ہیں، حسین فرش زمین پر آئے۔ اللہ آپ جانتے ہیں فطرتاً ہر مرنے والے کی خواہش ہوتی ہے، اور خصوصاً جب پردیس میں ہوتا ہے کہ میں نے مرنے کی خبر میرے عزیزوں تک پہنچے، گھر والوں تک پہنچے۔ ارے آخر خنجر لے ہوئے قاتل کھڑے ہیں، کوئی عزیز نہیں قریب نہیں۔ حسین نے دیکھا سب دشمن، ایک گھوڑے پر نظر گئی، میرے گھوڑے، ارے تو نے وفا کی انتہا کر دی، بس ایک آخری خدمت ہے، جب میرا سر تن سے جدا ہو جائے تو در خیمہ پر جا کر میری بہن زینب کو، سینے پر سونے والی سکینہ کو میرے مرنے کی خبر کر دینا۔ بس دوستو ارے قاتل خنجر لے کر بڑھا، گھوڑے سے منظر نہ دیکھا
آ گیا، دور جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب زمین کربلا ہلی، ارے لاشوں کو سونگتا ہوا آیا، ایک لاش سے بوئے انسائی، پیشانی کو خون سے رنگین کیا، خاک اڑاتا ہوا در خیمہ کی طرف چلا۔ بس دوستو آخری فقرہ ہے، ادھر جعفر گھر گیا، جب آیا تھا جشن شادی کر رہا تھا، پلٹا، فرش ادا بچھائے، بال بکھرائے، ہائے حسین ہائے حسین۔ ماں نے سنا، کہا جعفر کیا ہو گیا؟ ارے ابھی جشن شادی کر رہا تھا، ابھی یہ ماتم کیسا، یہ نوحہ کیسا، یہ فریاد کیسی؟ جعفر نے کہا ماں کربلا سے آ رہا ہوں، جس کے باپ نے تخت و تاج دیا تھا وہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، لاکھوں تلواریں ہیں۔ ایک مرتبہ ماں نے کہا میرے شہزادے کو چھوڑ آیا، ارے حکومت کی خاطر فاطمہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رکھا، تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ کہا ماں بہت کہا، حسین نے اجازت نہ دی، کہا چل حسین کریم ہے، قدم بسر رکھ دوں گی، تجھے اجازت دلا کر رہوں گی۔ ایک مرتبہ ارے ماں چلی، جعفر چلا، لشکر چلا، ماں دعا کر رہی مالک، ارے رسول کے نواسے کی حفاظت کرنا، فاطمہ کے نواسے کی حفاظت کرنا۔ ایک مرتبہ ارے دعا کرتی جا رہی تھی، دیکھا فرات کا پانی اچھل رہا ہے، سیاہیاں چل رہی ہے، الا قتل الحسین بکربلا، الا قتل الحسین بکربلا۔ ایک گھوڑا در خیمہ پر کھڑا ہے، سکینہ قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ایک گھوڑے بتا میرے بابا کو وقت آخر پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ زینب نے دیکھا، سید سجاد کا شانہ ہلایا، اے بیٹا ماتم حسین